کہ ہر گناہ کا اثر اس کا ریئیکشن زندگی میں ہوتا ہے. بس اوقات آدمی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ اس کا ریئیکشن یہ دکھاتا ہے کہ اس سے نیکی سے محروم کر دیتا ہے. بڑی نیکی کر رہا ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ اس بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی پہ ڈال دیتا ہے. تہجد میں اٹھ رہا ہوتا ہے، اللہ محروم کر کے فجر پہ تک پہنچا دیتا ہے، محروم ہو گیا. تلاوت کا معمول تھا، جب سے بد نظری شروع کی مہینے ہو گئے تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کھلتا نہیں ہے اس کے ہاتھوں سے، ایسا گناہ کا ریئیکشن ہوا ہے. یہ جماعت میں شریک مہینے ہوتے تھے، جماعت اس کی نہیں رہتی تھی. کیا جھوٹ کی نحوست ہے کہ جماعت ملنا مشکل ہو گئی. ہاں، ہر گناہ کا ریئیکشن ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک شخص آیا کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں، اللہ کی پکڑ نہیں آتی. بڑا آدمی تھا وہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، کہو اسے کہو کیا ہم نے تجھ سے عبادت کی لذت نہیں چھین لی؟ کیا یہ گناہ کا ریئیکشن تھوڑا ہے؟ یہ کم نحوست ہے گناہ کی کہ اللہ نے عبادات کی حلاوت ہی چھین لی، مناجات کی حلاوت ہی چھین لی. ایسا نہیں کہ ایک آدمی دن بھر تقوی کے ساتھ نماز پڑھے، کوئی گناہ نہ کرے، اور دوسرا آدمی اپنی آنکھوں کو آزاد رکھے، ہر چیز دیکھتا رہے، دونوں کی عبادت ایک جیسی ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں کو ایک جیسی حلاوت ملے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا. دونوں کو مناجات کی روحانیت ایک جیسے ملے گی؟ کبھی ممکن نہیں ہے. ہر گناہ کا اثر ہے. اس لیے میرے عزیزو، جیسے مادی چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی، گناہوں کی تاثیر بھی صدیاں ہو گئی نہیں بدلی. ہر گناہ اپنا اثر رکھتا ہے، ہر گناہ. اس لیے جائزہ لیا جائے کہاں کہاں زندگی میں گناہ چل رہے ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت رات کو تہجد میں نہیں اٹھا جاتا. حسن بصری فرمانے لگے میاں دن بھر ٹھیک کر لو، اللہ تہجد میں خود اٹھا لے گا، اللہ خود اٹھا لے گا. وہ تو اللہ کے پیاروں کا وقت ہوتا ہے، اللہ اٹھا لیا کر. اٹھو، یہ میرے مقبول بندوں کی گھڑیاں ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما رہے بھائی، ہمیں بھی شامل فرما رہے. تو ہاں میرے عزیزو، گناہوں کا اثر ہے کہ بڑی نیکی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، بڑی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، ہاں، بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. ایک بڑا کام کر رہا ہوتا ہے نیکی کا، گناہ کی نحوست سے اللہ اس سے وہاں سے ہٹا دیتا ہے. یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیسے یہ توفیق اس سے سلب ہو گئی، کیسے توفیق چھن گئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. ابھی طالب علم تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، انتہائی ذہین فتین. استاد بات کہتا فوراً کیچ کر لیتے، فوراً یاد کر لیتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ استاد تھے. امام شافعی سے کہا بیٹے میں تیرے سمجھ بوجھ میں اللہ کی طرف سے خاص نور دیکھ رہا ہوں، تو اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھا نہ دینا. گناہ کی ظلمت سے بجھا نہ دینا. آدمی بڑا ذہین ہوتا ہے، بڑا حافظہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا حافظہ چلا جاتا ہے، اس کی ذہانت پہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ گناہ ہو اور اس کا اثر اس کی زندگی میں نہ ہو. نہ جانے کس گناہ کا کس نعمت پہ اثر پڑا ہے، کس گناہ کا کس نعمت پہ اثر پڑا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ کسی نہ کسی نعمت پہ اس پہ اثر ضرور پڑا. اس جسم کی نعمتیں اس کی جسم میں تھی، جس نے 70 سال کام کرنی تھی، جس نعمت نے
وہ نعمت 40 سال کے بعد ہی کام کرنا چھوڑ گئی، وہ چیز 60 سال کے بعد ہی کام کرنا چھوڑ گئی. ایک بزرگ گزرے ہیں 90 سال ان کی عمر تھی، بلکہ ایک بزرگ 108 سال، حضرت عبد الرحیم راجپوری رحمۃ اللہ علیہ، نبی نہیں تھے آنکھوں سے. ان کا ایک فتاوی رحیمیہ، اتنی عمر گزاری انہوں نے، لیکن 108 سال کی عمر میں کوئی مسئلہ پوچھتا تو حضرت فرماتے فلاں جلد میں فلاں صفحے پر یہ مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے. حافظ سلامت.